میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر لے کر آ گئے ہیں اپنا پروگرام۔ جی پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین کے اندر یہاں پیارے پیارے بچے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے ہیں ہمارے نعت خواں ہمارے غفران رضا، اس کے بعد ہیں زازان بھائی، اور پھر ہیں عرفان بھائی، جی اور پھر ہیں انزلہ بھائی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ ہی بتائیں اپنے بھائی کا نام۔ جی حسنین بھائی۔ سوال ہے غار ثور کہاں پر ہے؟ غار ثور غار ثور کہاں پر ہے؟ یہاں پر کسی کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ غفران بھائی کو پتا ہے بس؟ میرا خیال ہے غفران بھائی تو گئے بھی ہوں گے شاید، گئے؟ ماشاءاللہ حج کیا ہوا ہے نا، حاجی غفران رضا ہے۔ اور کسی کو نہیں پتا کہاں ہے؟ نہیں پتا؟ چلے بھائی غفران بھائی سے پوچھ لیتے، بھائی کہاں ہے؟ مکہ شریف میں ہے۔ مکہ شریف میں ہے، جی ان کا جواب درست ہے۔ اور ہمارا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، اور سب سے پہلے ہم لیں گے اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہمارا پہلا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، ایک پیاری اور حدیث پاک ہم یاد کرتے ہیں، اور یہاں پر ٹائٹل ملتا ہے ذہین بچے کا، اور جو ٹائٹل لیتا ہے اسے ملتا ہے۔ تو تیار ہیں آپ؟ جی عرفان بھائی لینا ہے یا آج زازان بھائی لے جائیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ انزلہ بھائی کو تو نہیں دے رہے ہم، یہ لے گئے، کل بھی لے کے گئے تھے نا۔ اور ساتھ میں موجود ہیں ہمارے حسنین بھائی، حسنین بھائی نے لینا ہے گفٹ۔ چلے تو اب ہوگا یہ کہ 3 دفعہ ہم پڑھائیں گے عربی میں، اور پہلے 3 دفعہ عربی میں پڑھائیں گے، یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 3 دفعہ ترجمہ پڑھائیں گے، دیکھتے کون یاد کرتا ہے، اور پھر ایک ساتھ پورا آپ کو سنانا ہوگا۔ چلے جی ریڈی ہو جائیں، توجہ رکھیں، توجہ رکھیں گے تو یاد ہوگا۔ یاد کرنے کی کیا ٹیکنیک ہے؟ توجہ رکھ۔ کیا ٹیکنیک ہے؟ ہاں اسکول کا پڑھتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیسے یاد کرتے ہیں سنین؟ کل ٹیسٹ ہے آپ کا انگلش کا، چلیں ایسے یاد کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ یہ بڑے بھائی کو بتانا پڑے گا کیسے یاد کریں گے۔ چلو بڑے بھائی سے پوچھ لیں، ہاں بھائی کیسے یاد کریں گے؟ ہمیں بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں بھائی دیکھیں کوئی چیز یاد کرنی ہے، کل جو ہے آپ کو، اب ہو کیا رہا ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کا، وہ یوں یاد کرتے تھوڑی دیر تک، ہیں نہال بھائی، پھر جو ہے نا نہیں وہ ادھر ادھر یوں کھو جائیں گے خوابوں میں، ایسے ہی ہے۔ پھر وہ کوئی اسکول کی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی، ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یاد ہو وہ یاد کرنا ہے، پھر شروع ہو جائیں گے کو رٹنا، پھر ادھر ادھر کھو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے پھر یاد دیر سے ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے، جس چیز کو یاد کرنے کا اسے تھوڑی دیر توجہ سے بیٹھ جائے نا، تھوڑی دیر بس ادھر ادھر سوچنا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، تو آپ کو انشاءاللہ جلدی سے یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ توجہ جس چیز پہ ہوگی وہ جلدی سے یاد ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر توجہ دی، تھوڑی دیر ادھر دی، پھر ادھر دی، پھر ادھر دی، پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ چلے جی اب میں آپ کو آج کی حدیث پاک پہلے بتاتا ہوں۔ جی آج کی حدیث پاک، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا یعنی میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ جی اب حدیث پاک یاد کرتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ اذا ذکر اصحابی امسکوا، ایک دفعہ ہو گیا ہے، تھوڑے سے آج کے الفاظ شاید مشکل ہوں اس لیے زیادہ توجہ، ٹھیک ہے؟ اذا ذکر اصحابی امسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ عرفان بھائی کا ہاتھ اٹھا ہے، واہ بھائی واہ، نہال بھائی لگتے ہیں تیار ہیں گفٹ کے لیے کچھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا جی 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 اذا ذکرہ ذکر اصحاب اصحابی آگے چلیں تھوڑی تھوڑی تو ہم نے مدد کی ہے بھائی. حسنین بھائی کی طرف یہ بھی ماشاءاللہ چھوٹے سے ہیں جی. اذا ذکریا اذا ذکرہ ہاں اصحابی. شاباش. آگے جی زازان بھائی کی طرف جائیں جی. زازان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا. سبحان اللہ. آپ کیا کریں بھائی, یہ تو ادھر جانا پڑے گا لگ رہا ہے. انزلہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا. جی تھوڑی سی غلطی ہو گئی. چلے اب اس کو ایک دفعہ پھر 3 دفعہ چلے عربی اور پڑھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ یاد بھی تو کرانا ہے, اب خالی ہم ٹائٹل میں لگے رہیں اور یاد ہی نہ ہو. چلے بھائی 3 ٹائمز مزید پڑھا رہے ہیں. اذا ذکر اصحابی فامسکوا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا. چلے بھائی حنزلہ بھائی صحیح صحیح سنانا ہے. اذا ذکر اصحاب فامسکوا. نہیں آپ ٹینشن میں آ جاتے سناتے وقت نا, جلدی چہرے سے پتہ چلو یوں ہوگا جو ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ریلیکس, ہاں لمبی سانس لے پہلے سے, تھوڑا سا ریلیکس ہو. اب سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا. زبردست ماشاء اللہ. جی عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی امسکوا. ماشاء اللہ, کوشش تو بڑی اچھی کی ہے. زازان بھائی تو پہلے ہی سنا چکے ہیں صحیح صحیح. جی عرفان بھائی, حسنین بھائی سوری. اذا ذکر اصحابی فامسکوا. جی ماشاء اللہ. یاد تو کرنے کی کوشش جاری ہے, لیکن یہاں جو ہمارے بڑے بچے ہیں یہ کافی زیادہ میدان میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں. اب آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. ماشاء اللہ. آپ سب کے ہاتھ پہلی دفعہ پڑھاتے ہی اٹھنا شروع ہو گئے تھے, لیکن خالی ترجمہ عربی میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا. چلے بھائی عرفان بھائی ہاتھ نیچے کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. حسنین بھائی. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. زازان بھائی. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. ایک دفعہ چلے میں ایسا کرتا ہوں, عربی اردو دونوں پڑھا دیتا ہوں. تھوڑا سا مشکل ہے بھائی, یہ تو آپ ہی لے جائیں گے, یہ چھوٹے بچے کیا کریں گے بھائی. تھوڑا حسنین آج گفٹ ذہین بچے کا ٹائٹل ریڈی, ٹھیک ہے. اب میں ایسا کرتا ہوں, یہ 3 دفعہ عربی 3 دفعہ اردو پڑھا دیتا ہوں, پھر ایک ساتھ دونوں چیزیں سنانی ہوں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جی حسنین سنائیں, عربی اردو دونوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا جی
اذا ذکرا اذا ذکر اصحابی فامسکو. سبحان اللہ. ترجمہ. جب میرے صحابہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی عرفان بھائی بہت زور سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. کچھ اپنے الفاظ میں انہوں نے خلاصہ بھی کیا. اچھا ایک اور چیز دیکھی ہے, جب ذرا ریس لگی ہوئی ہو اور جی سنانا ہے تو وہ درود پاک کیا ہوتا ہے پھر وہ جلدی سے ہو جاتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا بلکہ ہمیں درود پاک بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. جی زازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکو. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور انزلہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکو. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. لیکن آج فیصلہ جو ہے وہ کیا کریں غفران بھائی, کس کو جتائیں؟ دیکھیں بھائی ایک تو ہے یہ کہ آپ ماشاءاللہ حنزلہ بھائی زازان بھائی یہ تھوڑے بڑے بھی ہیں, ایسا ہی ہے, وہ دونوں چھوٹے ہیں. اب جیسے بندہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا دماغ بھی ہوتا ہے. آپ بڑے ہیں تو آپ کا دماغ تھوڑا بڑا ہے تو آپ کو جلدی یاد ہوگا, وہ چھوٹے ہیں تو ان کا دماغ چھوٹا ہوگا تو ان کو تھوڑی دیر لگے گی. لیکن مجھے لگتا ہے عرفان بھائی کو ہم آج جتا دیتے ہیں. بھائی انہوں نے سنایا ہے نا, عربی بھی سنائی ہے اور ترجمہ بھی سنایا ہے, تو آج کا ٹائٹل زازان بھائی دے دیں. چلے پھر آپ آئیں, آپ لے جا کے گفٹ ہمارے عرفان بھائی کو دیں. آج کا ٹائٹل ذہین بچے کا ملتا ہے ہمارے عرفان بھائی کو. جی عرفان بھائی کو گفٹ دے رہے ہیں ہمارے زازان بھائی. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, کون سے ہاتھ سے لے لیا؟ چلے آئندہ خیال رکھیے گا. تو حدیث پاک ہم نے یاد کر لیے, اور حدیث پاک کیا ہے؟ اذا ذکر اصحابی فامسکو. جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابیات بھی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی, عثمان غنی جنتی, حضرت علی بھی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی. اچھا حدیث پاک میں ہم نے کیا سنا ہے؟ جب میرا صحاب کا ذکر کیا جائے, جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ. اور یہاں ہم کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی. ہاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام کا جب بھی ذکر کرنا ہے نا تو اچھے انداز سے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اچھے انداز. ہاں صحابی کون ہیں؟ جنتی ہیں. صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تو ہم نے صحابہ کا ذکر کبھی بھی زازان بھائی معاذ اللہ برائی سے نہیں کرنا. جب بھی صحابہ کے بارے میں بات کرنی ہے ہم نے اچھی بات کرنی ہے. اچھا صحابی ہوتے کون ہیں؟ کون ہوتے صحابی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے. تیزی بول جاتے, جلدی ہے کوئی. بھائی وہ ہوتے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیارے نبی ہیں ان کی ایمان کی حالت میں زیارت کی یا ان کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہ کون ہیں؟ صحابی ہیں. اور ہر صحابی نبی کون ہیں؟ جنتی ہیں. یہ ہم نے یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی, بری بات کرنے والوں کے قریب بھی نہیں جانا, ٹھیک ہے. خود ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے اور بری بات کرنے والوں کے قریب بھی نہیں جانا. چلے جی تصاویر کی طرف چلتے ہیں. الحدیث من آذا مسلمن فقد آذانی. ترجمہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. فاطمہ الطاریہ من چناباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے انداز میں پکچر بنائی. نیکسٹ
میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلق الاسلامی الحیاء، ترجمہ اسلام کا اخلاق حیا ہے. کڈس مدنی چینل. ماشاء اللہ یہ زبردست لکھی ہے، بڑی بڑی ہے. ماشاء اللہ. حنا طاریہ چشتیہ شریف. ماشاء اللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین، ترجمہ نماز دین کا ستون ہے. اور نہال بھائی یہ 4 پھول بھی لگائے ہیں. ماشاء اللہ. آئی لو داؤد اسلامی بھی لکھا ہے. زبردست. نیکسٹ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت، ترجمہ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. جمعہ کے دن نہانا مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. حنا عطاریہ چشتیہ شریف. شریف. نیکسٹ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آئی لو مدنی چینل. عائشہ اور فاطمہ طاریہ بن چناباد. لیکن نہال بھائی آپ ان کے پھول بوٹے تو بتا ہی نہیں رہے. دیکھیں ماشاء اللہ دل بھی بنایا اس میں، اور بڑی محنت لگتی ہے، اتنے آرام سے نہیں ہو جاتا. بڑی بڑی حدیث بات لکھی. ماشاء اللہ. چلیں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. نیکسٹ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، ترجمہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بنت محمد عمر عطاریہ لاہور. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم، ترجمہ مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بڑی بڑی 2 حدیثیں باقی. جی نیکسٹ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ، ترجمہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بنت احمد خان عطاریہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ ہے کہاں سے ویسے؟ میہرڑ. ذرا واضح ہو نہیں رہا، یا شاید کوئی نئی جگہ ہے. میہڑ. میہڑ. جی ماشاء اللہ میہڑ سے. زبردست. چلے عطاریہ تو سے آئے گا نا، عطاریہ. جی نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریدۃ، ترجمہ علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. بنت محمد عمر عطاریہ لاہور. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماء البحر طہور، ترجمہ سمندر کا پانی پاک ہے. سمندر کا پانی پاک ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ترجمہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں. ابراہیم عدالت گڑھ سیالکوٹ. آئی لو کڈس مدنی چینل. ماشاء اللہ. زبردست زبردست. بڑا لکھا ہے. صاف. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ، ترجمہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ، ترجمہ دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. بنت محمد عمر عطاریہ لاہور. ماشاء اللہ. نیکسٹ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، ترجمہ مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. حریم فاطمہ واہ کینٹ. سبحان اللہ. یہ صحیح تھا ویسے. اس سے پچھلی جو تھی پورا انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے کارڈ ہوتا نا بڑا سا، اس پہ ہی انہوں نے لکھ لیا. یہ زبردست ہے. ورنہ اچھا ایک اور اپنی ڈائری پہ بھی لکھ سکتے ہیں. جی کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من آذا مسلمن فقد آذانی، ترجمہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. بنت ایاز عطاریہ سمڑیال. ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اور اب آپ نے کل کے لیے بھی اچھے انداز سے ہمیں احادیث لکھ کر بھیجنی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. اور اب چلیں گے ہم اپنے غفران بھائی کی طرف جو سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی غفران بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. جی کیا سنائیں گے؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. سبحان اللہ. اچھا اور اگر کوئی کلام سنا دیں گے؟ جی اچھا اگر آتا ہوگا تو سنا دیں گے. ہے سنا ہو کہ سنانا شروع ہو اس کے بعد یاد ہی نہ ہو. چلے جی ہم کلام سنیں گے. اور کیسے سنیں بھائی؟ آپ سنائیں گے ہمیں کیسے سننا چاہیے؟ کچھ بتائیں گے؟
झूम झूम के कलाम جھوم جھوم کے ماشاءاللہ حضرت تو بیان بھی کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نصیحت بھی عطا فرما دیں گے. نصیحت کے مدنی پھول جھوم جھوم کے سننا ہے یا توجہ سے سننا ہے, ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو وہ کلام پڑھتے رہیں اور آپ ادھر ادھر نظارے کرتے رہیں, ٹھیک ہے حسنین بھائی؟ چلے جی سنائیں. ماشاءاللہ ہمارے غفران بھائی نے کلام پڑھا ہے. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. وقت نزا سمجھتے ہیں؟ وقت نزا کیا ہوتا ہے؟ جی آسان بھائی نہیں سمجھتے؟ یہ کلام تو پڑھتے ہیں نا, تو چلے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. بھائی سب لوگ دنیا میں آئے ہیں, ہم لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ بھائی دنیا میں ہے نا. اسی طرح دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے, موت آتی ہے, لوگ مر جاتے ہیں. تو جب موت کا ٹائم ہوتا ہے نا, جس وقت روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے, موت آ رہی ہوتی ہے, تو اس ٹائم کو کہتے ہیں نزا کا عالم. کیا کہتے ہیں؟ نزا کا یا نزا کا وقت, کہ جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ بہت سخت وقت ہوا کرتا ہے, بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اس وقت کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ جب نزا کا وقت ہو, ہماری روح ہمارے جسم سے نکل رہی ہو, تو آپ کیا عطا کیجئے گا؟ دیدار. کیا عطا کیجئے گا؟ دیدار. مطلب آپ اپنا جلوہ دکھا دیجئے گا, آپ کو ہم دیکھ لیں. جب آپ کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ کیا ہوگا؟ آسانی میں تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے. تو یہ مشکل کیا ہوگی؟ آسانی میں بدل جائے گی. جی تو یہ تھا کلام. اللہ پاک ہمیں وقت نزا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمائے, قبر و حشر کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. جی نہال بھائی اب کس طرف جائیں گے ہم؟ اب کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. کالز کی طرف بڑھیں گے. میرا نام محمد اسلم بلال ہے, میں دار مدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو اعلیٰ حضرت مان کا بت سناؤں گا. فیض رضا جاہیہ ہے گا انشاءاللہ, سبحان اللہ, جاہیہ ہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاہیہ ہے گا. ماشاءاللہ. ہمارے ایسے ایسے ننھے ننھے بچے جب فیض رضا کے نعرے لگاتے رہیں گے تو فیض رضا جاری رہے گا. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام عریشہ تاریہ ہے, ہمارے شوہر مکہ میں ہے. ہمارے شوہر مکہ میں ہے. آپ کا جواب درست ہے, لیکن آپ ذرا جلدی جلدی میں تھیں, تھوڑا آرام سے آپ ہمیں اور بھی کچھ سنا سکتی تھیں. جی نیکسٹ.
मेरा नाम अक्षत तारिया है। मैं डेरा लायार बलूचिस्तान से बात कर रही हूँ। गारे सौर मक्का मुकरमा में है। जी, गारे सौर मक्का मुकर्रमा में है। जबरदस्त जी। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ नाज़ान अत्तारी। और हम दोनों भाई हैं कौसर शरीफ से। हम दोनों भाई कलाम सुनाएंगे। नाम नबी से प्यार है, नाम नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है, दिल से ये इकरार है। आंखों का तारा नाम मोहम्मद का उजाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये दोनों भाई थे, बड़े भाई और छोटे भाई। बड़े भाई और छोटे भाइयों को ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, वरना बाज़ औक़ात क्या देखने में आता है अंजला भाई, हैं क्या हो जाते हैं? लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, और छोटे भाई को बड़े भाई की शिकायतें भी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है जी? लड़ना भी नहीं है। चले जी, नेक्स्ट। मैं मारा गुजरावाला से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। गाड़े सौर मक्का में है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। गारे सौर मक्का शरीफ में है। आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट सवाल। मेरा नाम मोहम्मद अमान अतारी है। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। निहाल भाई, आपके सवाल का जवाब ये है, गारे सौर मक्का मुकरमा में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। और आपका जवाब भी दुरुस्त है, गारे सौर मक्का मुकर्रमा में। आज का हमारा सवाल है, गारे सौर कहाँ पर है? और गारे सौर मक्का शरीफ में है। नेक्स्ट सवाल। मेरा नाम कलजिमान तारिया है। मैं गुजरात से अर्ज कर रही हूँ। प्यारे वकार भाई जी, मैं आज आपको मंतबक सुनाऊंगी। निहाल भाई को नहीं। मंदार कराची दा अतार बड़ा सोना, सुभान अल्लाह। जबाल बड़ा सोना, दिलदार बड़ा सोना, मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। माशाअल्लाह। उन्होंने भाई कहा था ना वकार भाई मैं आपको मनक़बत सुनाऊंगी, तो मैंने कहा भाई निहाल भाई को नहीं सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगी ना। चले, माशाअल्लाह जी। भाई कॉल की तरफ जाना है या अगले सेगमेंट की तरफ जाना है? निहाल भाई क्या करेंगे? कॉल की तरफ बढ़। कॉल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम सफा बिलाल है। आज मैं कलमा सुनाती हूँ। कलमा। पहला कलमा तैयबाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलमा सुनाया। कलमा सुनाया है इन्होंने, पहला कलमा ना जी। ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। अब अगली दफ़ा आपने दूसरा सुनाना है, ठीक है जी? आपको टारगेट दे दिया, आज पहला सुनाया, कल दूसरा कल नहीं हो सके तो उसके बाद सुना दीजिएगा। चले जी, इसके बाद अब चलेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो हमारे निहाल भाई इंशाअल्लाह हमें बताएंगे दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। दीन की प्यारी बातें। प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात यह है कि बेजुबान जानवर और बेजान पहाड़ अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। बेजुबान जानवर और बेजान पहाड़ अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, तो हमें भी अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। हमें उठते बैठते अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। हमें उठते बैठते अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। प्यारे बच्चों, हमें फजूल बातों से भी बचना चाहिए, फजूल बातों से भी बचना चाहिए और अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए और जितना मुमकिन हो सके अल्लाह अल्लाह करें। क्या करें? अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह पाक का जिक्र करें, सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाहु अकबर और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ें। दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, अल्लाहु अकबर भी कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है, सुभान अल्लाह भी कहना है और अल्लाह अल्लाह भी कहना है। अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना है। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे जुबा रहे, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे जुबा रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। सुभान अल्लाह। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे जुबा रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। निहाल भाई, वैसे माशाअल्लाह आप भी तो कलाम पढ़ते हैं, ये वाला शेर तर्ज में सुना सकते हैं?
یا طرز ذہن میں نہیں ہے؟ درس غفران بھائی سے سن لیں. طرز غفران بھائی کے ہے ذہن میں. بھائی یہ طرز بھی بڑا میٹر کرتی، کبھی شعر ذہن میں نہیں ہوتا، کبھی طرز ذہن میں نہیں ہوتی، تو یہ نعت خوانوں کو بھی ہم آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. تو غفران بھائی کیا کہتے ہیں، پڑھ لیں گے طرز میں؟ ابھی نہیں صحیح سے یاد نہیں ہے. ہاں تو وہی میں نے کہا نا، کوئی بات نہیں یاد تو انشاءاللہ کوئی اور سا کلام کسی ٹائم پڑھ لیں گے. چلے جی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے سیگمنٹ کی اگلی سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. اور اس سیگمنٹ میں جو باتیں سنی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کا جی اللہ پاک کا ہم نے ذکر کرنا ہے. آج ہم نے یہ سنا نا، ہر چیز کیا کرتی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے. پتا آپ کو کون کون سی چیزیں؟ بے زبان جانور اور پہاڑ بے زبان. پہاڑ اور جانور بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. حسنین بھائی سنا ہے آپ نے کبھی؟ درخت بھی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. آواز آئی ہے آپ کو درختوں سے؟ نہیں. بول ہاں یہ حسنین بھائی کچھ بتا رہے ہیں. جی کیا فرما رہے فرشتے ہمارے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. کس کو؟ فرشتوں. فرشتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں فرشتوں کی بات کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ابھی تو ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ پاک کا کیا کرتی ہے؟ ذکر. ہاں کبھی سنا آپ نے کرتے ہوئے؟ آواز آئی تھی؟ نہیں آئی. لیکن اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے. ہمیں آواز آئے نہ آئے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ پاک کا کرتی ہیں. جی اپنے اپنے انداز سے وہ ذکر کرتی ہیں، ہمیں سنائی دے نہ دے، لیکن یہ چیزیں اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہیں. اب ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے نا، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے. عرفان بھائی اللہ پاک کا کیسے ذکر کریں گے، بتائیں کچھ. اللہ پاک کو یاد کریں. آپ کا نام عرفان بھائی ہے؟ چلے بھائی ان کا نام عرفان بھائی رکھ دیں آج سے. عرفان بھائی وہ بیٹھے ہوئے، آپ کی باری آئے گی پھر بتائیے گا. جی عرفان بھائی کیسے کریں گے اللہ پاک کا ذکر؟ بھائی پہلے تو انہیں مائک دے دیں، اس کے بعد اب وہ غور و فکر کر رہے ہیں. ابھی سنا تو ہے ہم نے اللہ پاک کا ذکر کیسے ہوتا ہے. اللہ اللہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کریں اللہ اللہ زور سے. اللہ اللہ ہاں مل کے اللہ. حسین بھائی مائک ہے نا، دونوں مائک. اللہ 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 اللہ. ہاں اچھا لگا ہے نا. گھر پہ دوست آئے ہوئے ہیں، کزن آئے ہوئے ہو، تو ان کے ساتھ ہم شور مچا رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ شرارت. بھائی محفل سجائیں ذکر کی، ہو سکتی ہے نا، ایسے ذکر کی محفل سجائیں، اس میں ذکر کریں الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. تو ایسے ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کرتی ہے تو ہمیں بھی ذکر کرنا ہے. حسنین بھائی سے ایک بات لے لیتے ہیں، پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اللہ پاک کا ذکر ایسے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہہ کر کرتے ہیں. اللہ 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 کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. استغفر اللہ. استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے. زبردست. اور بڑے بھائی جو مدد کر رہے ہوتے ہیں نا ہر مرحلے پر، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان سے لڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں برابر سے مستقل ہیلپ ہو رہی ہے بڑے بھائی کی طرف سے. چلے جی ماشاءاللہ. اور اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری. اور اس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم واقعہ سن رہے تھے نا حسنین بھائی. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کرنے گئے تھے ابراہ بادشاہ سے. وہ کیوں آ رہا تھا؟ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے. اور جانور اس نے کیپچر کر لیے تھے. تو آپ نے جا کے پہلے اس سے بات کی کہ تم ہمارے جانور تو ہمیں دو. پھر اپنے جانور لے کر وہ آ گئے تھے. اس کے بعد جا کر آپ نے کیا کی تھی؟ خانہ کعبہ میں جا کر دعا کی تھی. اور جو مکے کے افراد تھے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ پہاڑیوں پہ چھپ جاؤ جا کے، کیونکہ وہ تو اتنی بڑی فوج لے کے آ گیا تھا نا. کس چیز کی فوج تھی؟ ہاتھیوں کی. ہاں ہاتھیوں کی. ایلیفینٹس، بڑے بڑے ایلیفینٹس لے کر آیا ہوا ہے. تو سب کو کہہ دیا پہاڑ پہ چھپ جاؤ، اور خود آئے خانہ کعبہ کے اندر. آپ نے رو رو کر دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت فرما. کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تو آپ نے یہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ بھی اپنے خاندان والوں اور افراد کو لے کر کہاں چلے گئے؟ پہاڑ کے اوپر. اور وہاں جا کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے میں مشغول ہے. کہ دعا کی تھی نا اللہ تو حفاظت فرما. ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وہ تو اتنی بڑی فوج لے کر آ گیا، اب ہاتھیوں سے کون لڑے ہیں.
تو وہ اب ہمارے پاس تو اتنی طاقت ظاہر نظر نہیں آ رہی، تو خود پہاڑ پر چلے گئے اور اللہ پاک سے دعا کر دی۔ اب کیا ہوا، جب ابرہہ صبح جو ہے نا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر آگے بڑھا نا، تو پتہ کیا ہوا، تو ایک جگہ وہ خود اس کا جو ہاتھی تھا نا جس کا نام تھا محمود، ایک دم بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھی تھا، کیا نام تھا اس کا؟ محمود۔ ہاں حسین بھائی، کیا نام تھا؟ محمود۔ کس کا نام تھا؟ ہاتھی کا نام تھا۔ ہاتھی کا نام محمود ہوتا ہے بھائی؟ لیکن اس کے ہاتھی کا نام تھا، ویسے تو یہاں لوگوں کا بھی نام ہوتا ہے نا محمود بھائی، تو اس نے اپنے ہاتھی کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ محمود۔ اس نے ہاتھی کا نام رکھا ہوا تھا، بڑا سارا وہ ہاتھی تھا۔ لیکن کیا ہوا، جب وہ کعبہ شریف کو معاذ اللہ گرانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس کا ہاتھی جو ہے نا بیٹھ گیا۔ ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب اس ہاتھی کو کیا کرے، اٹھائیں؟ ہاتھی کو اٹھائے، ہاں کیسے اٹھ ہی نہیں رہا، اٹھ ہی نہیں رہا۔ وہ اتنی کوشش کر رہے پر وہ ہاتھی نہیں اٹھ رہا، ہی نہیں رہا۔ اب کیا ہوا پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک نے ابابیل بھیج دی۔ چھوٹے چھوٹے یہ پرندے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ابابیل، اور ان کے پنجوں میں اور چونچ میں جو ہے نا پتھر تھے، تین پتھر موجود تھے۔ اب یہ پتھر لے کر آئے سمندر کی طرف سے، اور آ کر نا انہوں نے ان پتھروں کو گرانا شروع کر دیا، پتھروں کو گرانا شروع کر دیا۔ اب وہ پتہ کیا ہوتا تھا، جب پتھر آسمان سے گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے تو پتھر ہوتے تھے، پرندے خود کتنے تھے، چھوٹے سے تھے نا، ان کی چونچ میں جو پتھر ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے، چھوٹے سے ہوں گے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے آئے تھے نا عذاب بن کر۔ وہ چھوٹا سا پتھر اگر کسی شخص کے اوپر گرتا تھا نا تو وہ اس کو چیرتا ہوا نیچے تک نکل جاتا تھا، یہاں تک وہ جس ہاتھی پر بیٹھا ہے نا اس ہاتھی کو بھی چیرتا ہوا وہ زمین تک چلا جاتا تھا۔ اور بہت سارے وہ پرندے آئے اور یوں پتھر لے کر آئے اور آسمان سے یہ پتھر برسنا شروع ہوئے، اور وہ تمام ہاتھیوں کی فوج جو ہے نا وہ بھوسے کی طرح ہو گئی۔ اوپر سے گرتا تھا اور وہ پتھر کیا ہوتا تھا، ویسے تو چھوٹا سا پتھر ہمیں لگے گا اور گر جائے گا نا، ایسا ہوگا نا، لیکن وہ پتھر خاص تھے اور وہ گرتے تھے اور آدمی کو اور جانور کو چیرتے ہوئے زمین تک چلے جاتے تھے۔ تو وہ جو کعبہ شریف کو گرانے کے لیے وہ ناپاک جو لوگ تھے، وہ لشکر تھے، وہ سارے کا سارا یوں مارا گیا۔ اور وہ پرندے کون سے تھے بھائی عرفان جو لے کر آئے تھے پتھر؟ نام کیا تھا ان پرندوں کا؟ ابابیل۔ کیا تھا؟ ابابیل نام کے پرندے تھے۔ اور اس طرح اس سارے ابراہا کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور اس کا جو ناپاک ارادہ تھا وہ اسی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ کعبہ شریف کو وہ نہیں گرا سکا۔ اور آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل سنیں گے۔ جی نہال بھائی، جی ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ اس واقعے کو انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا